मेरा नाम है आयमा खोसा और इस एपिसोड में हम बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, जिसकी ब्रॉडर थीम्स है लव, मैरिज, पावर, वायलेंस, और ये सारी थीम्स इकट्ठे हो जाती हैं रिसेंट जो केस हमारे सामने आया सोशल मीडिया पर मॉडल उज़्मा खान का, जिनके घर पे कुछ लोग ब्रेक इन किए, उन्होंने उनके ऊपर काफी उनको अब्यूज किया, हरास किया, असॉल्ट किया, और अब वो अपना केस पुलिस के सामने लेके गई है, शी इज सीकिंग जस्टिस। मेरे साथ इस डिस्कशन में मौजूद है मेरी दोस्त और कॉमरेड तूबा सैयद, जो एक ना सिर्फ एक मेडिकल वर्कर हैं बल्कि वो एक सियासी वर्कर भी हैं, अवामी वर्कर पार्टी से उनका ताल्लुक है और वो विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की भी फाउंडिंग मेंबर है। और मेरे साथ मौजूद हैं ऑफ कोर्स एक शो के रेगुलर डॉक्टर अमार अली जान। और तूबा, आई स्टार्ट विद यू, द फर्स्ट क्वेश्चन। इतना कुछ हुआ उस वीडियो के अंदर, आपने देखा बहुत सारे एक्यूजेशंस और क्लेम्स एक्सचेंज हुए, लेकिन जब सबसे पहला रिएक्शन आया सोशल मीडिया पे एटलीस्ट, वो फेमिनिस्ट्स के ऊपर आया। लोगों ने कहा कि औरत मार्च किधर है, देखो औरतें औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। सो आई वांट टू आस्क यू कि एक स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करें कि फेमिनिस्ट पोजीशन इस डिवाइसिव इशू में क्या है। Right. Thank you, Aima. सबसे पहले तो I think I probably would not be able to talk about, like, you know, I cannot represent कि feminist position सबकी क्या होगी, लेकिन मैं मुझे जो अपने तौर पे समझ आती है, जो लगता है, I think एक तो सबसे पहले जो बात है, I think ये हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कभी भी जो feminist politics है वो ये बात नहीं करती कि औरत हमेशा ठीक ही होती है। सो इस इंस्टेंस में भी जहाँ फेमिनिस्ट को सवाल किया जा रहा है कि औरतों ने ये किया, आप क्या इस पे सोचती हैं, तो आई थिंक एक तो ये सवाल ही बहुत ही गलत और बेईमानी सा है मेरे लिए जाती तौर पे। मुझे लगता है कि इसमें जहाँ तक फेमिनिस्ट पोजीशन की बात है, आई थिंक सबसे पहले तो पेट्रियार्की के अंदर हमें पता है कि औरत को औरत का दुश्मन बनाया जाता है। औरत औरत की दुश्मन होती नहीं है। उनके मफादात और उनकी जो जाती प्रिविलेजेस हैं, जो उनकी नेविगेशन है समाज के अंदर, वो इस तरह से आप कह सकते हैं उसकी तख्लीक कुछ इस तरह से हुई है कि एक औरत को एक औरत से लड़ना पड़ता है। इस पोजीशन में जहाँ पे आपका जो सिग्निफिकेंट अदर है वो अगर आप पे चीट कर रहे हैं और आपका जो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कहता है कि आप एक मोनोगेमस रिलेशनशिप में हैं, आप कमिटेड है, एक्सक्लूसिवली एक दूसरे के साथ है, तो आई थिंक वो फिर औरत औरत के अगेंस्ट पिट इसलिए हो जाती है कि वो औरत अपने स्पाउस के मुकाबले में शायद उतनी ताकतवर नहीं है, वो शायद उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती, वो उस औरत के खिलाफ खड़ी हो सकती है जिसका जो बाप है या जिसका जो भाई है उसकी समाज में वो सोशल हैसियत नहीं है, उसकी वो क्लास नहीं है, उसके लिए आसान है उस औरत से लड़ना एज कम्पेयर टू अपने हस्बैंड से लड़ना। सो आई थिंक ये यहाँ से ये मेरा एनालिसिस तो यही है कि क्योंकि ये आसान था करना, और जब आप ये देखें जब भी डिसप्रिविलेज या ओप्रेस्ड ग्रुप के पास ताकत आती है या किसी भी हर्ट इंसान के पास ताकत आती है, अगर हम इंसानों पे ले आए तो कभी भी परफेक्ट रिएक्शन तो सामने आते नहीं है। और इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ जो उन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मुझे लगता है उस रेज को चैनल वो इसलिए कर पाई कि उनके पास एक पावर थी, वो पावर कहीं से वील्ड कर रही थी, वो उनके खानदान का जो तबका है उधर से वील्ड कर रही थी, जिसकी वजह से वो ये कर सकी। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडली तो यही फेमिनिस्ट पोजीशन इस पे बनती है। सही। हमारा सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे जो आमना उस्मान है, जिन्होंने ब्रेक इन किया घर में और फिर उन्होंने अपने गार्ड्स को भेजा, उन्होंने क्लेम किया कि कैसे हो सकता है कि आप लोग एक ऐसी औरत को सपोर्ट कर रहे हैं जो एक होम रेकर है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सपोर्ट उस्मा खान को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है कि द ओवरवेलमिंग टाइड इज इन फेवर ऑफ उस्मा खान? देखिए, कुछ चीजें तो सोशल कमेंट्री के लिए हैं, कुछ निजी मामलात हैं जिसको भी तूबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन जो उस्मा खान के लिए सिंपैथी आई है वो उस शख्स के लिए सिर्फ नहीं आई, वो एक तरह से जो रिजेंटमेंट है, जो गुस्सा है उस सारे एक तबकाती निज़ाम के खिलाफ, जिसके अंदर जो कमजोर है उसकी तजलील की जा सकती है, उसको डराया धमकाया जा सकता है, और रियासती इदारे इसके बजाय कि तहफ़्फ़ुज़ करें कमजोर शख्स का, वो कमजोरों के ऊपर अपना जोर लगाते हैं, जबर करते हैं। और मलिक रियाज साहब का जब नाम इसमें आता है तो वो जाहिर है एक ट्रिगर है बहुत सारे लोगों के लिए, और हम जाती तौर पे मेरे लिए भी, क्योंकि मलिक रियाज एक सिर्फ इंसान का नाम नहीं है,
وہ ایک علامت ہے پاکستان کے اندر طاقت کی. نہ صرف آپ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں, ایک پیپلز پارٹی کی آپ ایگزامپل لے لیں جن کو بلاول ہاؤس انہوں نے پورا بنا کے دیا ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں, اور اس کے بدلے وہ فیورز لے رہے ہیں کراچی میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ سب سے پہلے فیمس ہوئے تھے 2012-13 میں, جب پتہ لگا تھا کہ انہوں نے چودھری افتخار جو چیف جسٹس تھے پاکستان کے, ان کے بیٹے کو رشوت دی تھی کیس جیتنے کی. تو وہاں سے معاملہ شروع ہوا, پھر ان کی ویڈیو بھی لیک ہوئی مبشر لقمان کے ساتھ اور مہر بخاری کے ساتھ, لیکن ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. اس وقت پاکستان کو پتہ چلا کہ یہ شخص کتنا طاقتور ہے. اور چاہے وہ جنرلز ہوں جن کو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ دلچسپی ہے ریل اسٹیٹ کے اندر, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, یعنی طاقت کا جو نیکسس ہے پاکستان کے اندر, اس کی علامت بن کے سامنے آئے ہیں ملک ریاض, جس کی وجہ سے اتنی زیادہ نفرت ہے. اور جو ان کی پریکٹسز رہی ہیں اس پہ اگر آپ لوگ چاہیں تو حسن جاوید ہمارے دوست ہیں, ان کا بہت اچھا ایک آرٹیکل بھی ہے ہیرلڈ میں, جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک چھوٹے موٹے کانٹریکٹر تھے گورنمنٹ کے, اور وہاں سے انہوں نے رابطے بنا کے, سارے تعلقات بنا کے لاہور کے اندر بہت بڑا ایک بحریہ ٹاؤن بنایا. اس کے بعد کراچی کے اندر جو ملیر کے قریب بحریہ ٹاؤن بنایا, اس کو اللیگلی بھی لیا, اور دوسرا جو وہاں پہ انڈیجنس لوگ تھے جو کئی صدیوں سے وہاں رہ رہے تھے, ان کی زمینیں چھین لی. اچھا, جب وہ اسی طرح اسلام آباد کے اندر بھی ان کا پروجیکٹ ہے, اور جب یہ کیسز گئے سپریم کورٹ میں تو انہوں نے ہمیشہ وہ بچ گئے. اور لاسٹ ٹائم جب 2018-19 میں ان کے اوپر بڑا کیس ہوا ٹیکس چوری کا اور قبضے کا, تو انہوں نے چیف جسٹس کے ڈیم فنڈ کے لیے پیسے دے کے اپنے آپ کو مشکل سے نکال دیا. یعنی چیریٹی کو انہوں نے استعمال کیا بہت ہی گندے طریقے سے, اپنا جو پورا ایک استحصالی ایک انفراسٹرکچر تھا اس کو چھپانے کے لیے. یہاں پہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ چیریٹی کو بھی, کسی کی مدد کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک ہتھیار کے طور پہ کہ آپ اپنی جو اپنا بھیانک چہرہ ہے اس کو چھپا لو. تو میں لوگوں کا غصہ ہے ملک ریاض کے اوپر نہیں, صرف اس ویڈیو کے اوپر نہیں, بلکہ جو چیز یہ ویڈیو اس وقت سمبلائز کر رہی ہے, which is Pakistan's elite culture in all its vindictiveness and viciousness. تھینک یو بھائی. اسی آگے میں تھوڑا آگے لے کے جانا چاہ رہی ہوں. تو آپ نے بھی اپنی ٹویٹس میں یہ بات مینشن کی کہ اس پورے کیس کے اوپر ایک کلاس کا بھی ایک ڈائمینشن ہے, تو کین یو ایکسپلین کہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں بیسکلی ایما یہی جس طرح عمار نے ابھی ذکر کیا, آئی واز پریٹی مچ سیئنگ دی سیم تھنگ, کہ جس طرح سے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سپر اسٹرکچرز کہیں ہوا میں آپریٹ کر رہے ہیں, اور کیپٹلزم کا یا پیٹریارکی کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق صرف وہ ان پالیسیز سے ہے جو کہ کہیں باہر بنتی ہیں یا جو سال میں ایک دفعہ بجٹ تیار ہوتا ہے اس پہ. سو آئی تھنک کہ یہ اسی کے اثرات ہیں کہ جہاں پہ ایک سسٹم, جہاں پہ آپ کو فیوڈلزم کی باقیات بھی نظر آتی ہیں, یہ صرف ایک پیورلی کیپٹلسٹ سماج بھی اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے, یہ فیوڈلزم کی ہی کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ باقیات نظر آتی ہیں جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ زور پہ گھس چلیں اور لوگ آپ کی پراپرٹی ہیں, ان پہ آپ کچھ بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے پاس ملکیت ہے یا آپ زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں, زیادہ پاور رکھتے ہیں, زیادہ پیسہ رکھتے ہیں. سو آئی تھنک یہ اسی کی ایک علامت ہے. یہ کوئی افسوس کے ساتھ نہ پہلا واقعہ اور نہ آخری ہے. کچھ دنوں پہلے, بلکہ کچھ مہینوں پہلے, ہمیں یاد ہے کہ کراچی کی سڑکوں پہ ایک آدمی کو دن دہاڑے ایک بندے نے گولیاں مار دی تھی, جو کہ آئی تھنک ان کے ہاں ورکر تھے یا کچھ اس طرح تھے. اس طرح کے قصے, اس طرح کی چیزیں ہمیں, اور شکر ہے کہ اس میں اس طرح کا نقصان نہیں ہوا, پر یہ ہم روز دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر کہ کوئی بھی طاقت والا شخص کسی بھی کمزور انسان پہ اٹھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے, اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ انہی اسٹرکچرز کی ایک طرح سے ہمیں ہمارا ایوری ڈے لیوڈ ایکسپیرئنس جو ہوتا ہے وہی ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ, کہ کیسے ایک عورت جو ویسے تو اس سماج میں کوئی طاقت نہیں رکھتی, لیکن اگر اس کے پاس طبقہ ہے تو پھر وہ یہ طاقت رکھتی ہے کہ وہ خود اگر وہ گن نہیں چلا سکتی تو وہ 20 آدمی لے لے گی جو گن اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو اٹیک کر سکتے ہیں. صحیح. آن اے لائٹر نوٹ, اس وقت ملک بھر کے جو عثمان ہیں وہ کافی پریشان ہیں کیونکہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ویئر از عثمان, جو بیسکلی اس پوری ویڈیو کا سورس ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ عثمان کا ایبسنس اس پوری افیئر اور اس پورے اسکینڈل کے اندر what does it signify about, اور ان کا جو رویہ اپنی بیوی کی طرف تھا اور شاید اپنی دوست کی طرف بھی,
what does it signify about masculinity and its toxicity, اور جس طرح وہ ہمارے اور internalized misogyny even جو نظر آتی ہے ہمیں اس ویڈیو کے اندر جتنی وہ گندی گندی گالیاں پڑ رہی ہیں ادھر. اور what do you say about it? I think ایک تو یہ وہی ہے نا کہ similarly how we talked about patriarchy initially, کہ جہاں پہ اب اس عورت کا جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مرد کی تو نیچر ہی ہے کہ وہ ایسا کرے گا, جس سماج میں یہ بات عام ہو کہ آدمی 4 شادیاں کرے تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے, وہاں پہ اگر ایک آدمی پہ ایک عورت چیٹ کرنے کا الزام لگاتی ہے تو آئی تھنک فوکس اینڈ میں وہ 2 عورتیں ہی بن جائیں گی, ایک گڈ وومن ہو جائے گی, ایک بیڈ وومن ہو جائے گی, اور اسی طرح سے یہ ٹروپیز جو ہمارے چلتے ہیں وہی چلتے رہتے ہیں. سو آئی تھنک دس سگنیفائز دا سیم تھنگ. اور جو میسکولینٹی کی آپ بات کر رہی ہیں, آئی تھنک اٹس ویری ٹپیکل آف ہیٹروسیکشول میسکولینٹی جو ہمیں نظر آتی ہے ہیٹرو نارمیٹو کلچر میں, کہ جب شادی ہمارے جیسے سماج میں مرد کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب عورت کیونکہ آپ کے نکاح میں ہے, جس کو اسی طرح بولا جاتا ہے, تو وہ آپ کی پراپرٹی ہے, آپ کی ملکیت ہے, وہ کہیں نہیں جائے گی, تو اس کے بعد آپ اپنی زندگی جس طرح چاہے جاری رکھ سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ویمن عورتوں کا پراپرٹی کے ساتھ جو تصور ہے کہ عورت پراپرٹی ہوتی ہے, میری بیوی اب میری ہی ہے, میں جو چاہے کر سکتا ہوں, آئی ایم فری ٹو اون مور. So I think it's also a representation of that. And men with privilege, obviously, وہ بہت آسانی سے یہ کر سکتے ہیں, اور اس سے کیونکہ وہ ڈرا دھمکا کے بھی یہ کر سکتے ہیں, وہ coercion سے بھی کر سکتے ہیں, اور مینوفیکچر کنسینٹ سے بھی کر سکتے ہیں, وہ پاور ڈائنامک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو ان رشتوں کی کنسینشوالٹی بھی کبھی کبھی اس طرح کے مردانہ رویہ یا اس طرح کے سماج میں پیار کو, محبت کو, اس طرح کے رشتے بھی شاید اس طرح پیور نہیں رہتے, تو ان کی کمپلیکسٹیز بھی بڑھتی جاتی ہیں, اور اس میں بھی ہمیں وہی چیز نظر آتی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور شو. اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور ہمیں کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.